ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت ریاست میں ایک راجکماری رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ نہ صرف حسن و جمال میں بے مثال تھی بلکہ اس کا دل بھی بہت بڑا اور نرم تھا۔ وہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی تھی اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ عائشہ کی نیک نیتی کی وجہ سے پورے ریاست میں اس کی بہت تعریف کی جاتی تھی، مگر اس کی خوبیوں کا ایک پہلو یہ تھا کہ وہ ہر کسی پر اعتماد کر لیتی تھی۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ اس کی نیک نیتی کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک دن ریاست میں ایک فریب کار تاجر آیا جس کا نام فہد تھا۔ فہد نے عائشہ کی نیک نیتی اور بھولپن کا فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ اور غریب شخص کے طور پر پیش کیا اور عائشہ کے سامنے اپنی مشکلات کا ذکر کیا۔ عائشہ نے فوراً اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے اپنے محل میں پناہ دی۔ چند دن بعد فہد نے عائشہ سے کہا کہ اس کے پاس ایک نایاب جواہر ہے جو اس کی زندگی بدل سکتا ہے، لیکن اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس جواہر کو بیچ کر اپنی زندگی سدھار سکے۔ عائشہ نے بغیر کسی شک و شبہ کے فہد کو اپنی ذاتی رقم دے دی۔ فہد نے رقم لے کر محل چھوڑ دیا اور عائشہ کو دھوکہ دے کر بھاگ گیا۔ جب عائشہ کو حقیقت کا پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا، لیکن اس نے اپنی نیک نیتی کو نہیں چھوڑا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی نیک نیتی کو صحیح راستے میں استعمال کرنے کا طریقہ سیکھے گی تاکہ آئندہ کبھی دھوکہ نہ کھائے۔ عائشہ نے ریاست کی ایک مشہور جادوگرنی ماں نور کے بارے میں سنا جو اپنی دانائی اور طاقتور جادو کے لیے مشہور تھی۔ عائشہ نے ماں نور سے ملاقات کی اور اپنی کہانی سنائی۔ ماں نور نے عائشہ کی بات سنی اور اس کی نیک نیتی اور بھولپن کی تعریف کی۔ پھر ماں نور نے ایک خاص جادوئی دوا تیار کی اور اسے عائشہ کو دیا۔ ماں نور نے کہا، عائشہ، یہ دوا بہت خاص ہے۔ جب تم اسے پیو گی تو اگر تم کوئی نیک کام کرو گی تو تمہیں ایک فرشتہ نظر آئے گا جو تمہیں درست راستہ دکھائے گا، لیکن اگر تم کسی غلط کام کی طرف جا رہی ہوگی تو تمہیں ایک شیطان نظر آئے گا جو تمہیں خبردار کرے گا۔ اس طرح تمہاری نیک نیتی صحیح راستے میں استعمال ہوگی اور تم دھوکہ بازوں سے بچی رہو گی۔ عائشہ نے ماں نور کا شکریہ ادا کیا اور جادوئی دوا پی لی۔ اب عائشہ کے پاس ایک خاص قوت تھی جو اسے نیک اور بد کی پہچان کراتی تھی۔ کچھ دن بعد عائشہ کو ایک اور مسافر ملا جو اپنی غربت اور مشکلات کی کہانیاں سناتا تھا۔ عائشہ نے اپنی نئی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے مسافر کی نیت کو جانچنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی عائشہ نے اس کی مدد کا ارادہ کیا، ایک فرشتہ اس کے سامنے نمودار ہوا اور مسافر کی سچائی کی تصدیق کی۔ عائشہ نے مسافر کی دل کھول کر مدد کی اور اسے اپنی ریاست میں پناہ دی۔ ایک اور موقع پر ایک چالاک تاجر نے عائشہ سے دوستی کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ نے تاجر کی نیت جانچنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور اس بار ایک شیطان اس کے سامنے نمودار ہوا جو تاجر کی دھوکہ بازی کی خبرداری دے رہا تھا۔ عائشہ نے فوراً تاجر کو محل سے باہر نکال دیا۔ اب عائشہ اپنی طاقت کے ساتھ نہ صرف نیک کام کرتی رہی بلکہ دھوکہ بازوں سے بھی بچتی رہی۔ اس کی نیک نیتی اور دانشمندی نے ریاست میں ایک مثال قائم کی اور وہ ایک مثالی راجکماری کے طور پر پہچانی جانے لگی۔